محمد اشرف ہے، میں سکردو پاکستان سے تعلق میں رکھتا ہوں۔ میرے لیے کربلا آنا جو ہے نا زندگی کا ایک اہم تمناؤں میں سے ایک تمنا تھا، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے عقیدہ اور محبت رکھتے ہیں، لہٰذا اس عقیدہ و محبت کے بیس پہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اسی کے لیے ہم نے تمام تر کوشش کر کے اپنی زندگی میں جو کچھ لوازمات ہوتے ہیں ان کو صرف کر کے مولا سے محبت کی بنا پر ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہاں، بہت محسوس کر رہے تھے کہ جب کوئی زائر امام کی زیارت کر کے واپس آتے تھے تو ہمیں انتہائی یہ دل میں احساس پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہمیں بھی اللہ موقع دے دیں، ہمیں بھی یہ خدا کی طرف سے سعادت مندی مل جائیں کہ ہم مولا کی زیارت کر سکیں۔ اولاً تو ہم جب بھی موقع ملتا تھا زیارت عاشوراء کو پڑھنے کے بعد، جب آخر میں یہ جملہ آتا تھا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ جو جملہ جب آتا تھا تو ہم روتے تھے، فریاد کرتے تھے کہ ہمیں بھی مولا ابا عبداللہ الحسین کی ذریعہ کی زیارت خداوند متعال توفیق دے دیں۔ یہ ہمیشہ یاد کرتے تھے، بالخصوصاً ہم عاشوراء کے روز جو ہے نا 40 کے دن، عاشوراء کے دن ہم رو رو کے یاد کرتے تھے مولا کو، اور یہیں فریاد کرنے کا وجہ ہے، یہیں بنا پہ مولا نے ہمیں پکارا اور آج ہم یہاں کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے کام یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ مولا اس کو قبول کریں، کہ ہم مجالس میں بھی شرکت کرتے ہیں، خود بندہ ناچیز ہے کہ ادنا سا مولا کا ذاکر بھی ہوں، اور مجالس اہل البیت کا بھی شرف حاصل رکھتے ہیں کہ مجالس بھی پڑھتے ہیں، اور گاؤں میں علاقے میں پسماندہ علاقے سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ وہاں پر لوگوں کو جو مشکلات ہوتے ہیں عزاداری کے حوالے سے، مولا کے جو مذہبی جو منانے والے عقیدت سے منانے والی مجالس ہوتے ہیں ان میں شرکت کرتے ہیں، پروگرام کو منظم کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں غریبوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم مولا کے توسط سے جاری رکھنے کا ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ زائر امام حسین، ہر عام آدمی زائر امام حسین نہیں بن سکتا ہے، اور جو یہاں زائر بن کے جانے کے بعد ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو اس نے معرفت کے ساتھ مولا کی زیارت نہیں کی ہے۔ جس کو مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت معرفت سے حاصل ہوئی ہو، وہ انسان یہاں سے جانے کے بعد اپنے علاقے میں بالکل بدل سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ پابند صوم و صلاۃ ہوگا، وہ امر بالمعروف انجام دے گا، وہ معاشرے میں حق کی بات کرے گا، وہ معاشرے میں حق کی حمایت کرے گا، باطل کی مخالفت کرے گا۔ زائر حسین کے یہی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو معاشرے میں زیارت کرنے کے بعد وہ ایک مفکر بن جائیں، وہ ایک خادم امام حسین بن جائیں، وہ امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا انسان بن جائیں۔ بالکل، زائر حسین زیارت کرنے کے بعد انسان کے اخلاقیات ہو گئے، انسان کے اعمال ہو گئے، اس میں بالکل تبدیلی آ سکتا ہے، چونکہ ہمارا ایک نعرہ یہی رہا کہ حق کا سیدھا کربلا۔ واقعی میں کربلا ایک حق کا سیدھا راستہ ہے، اور کربلا میں آنے کے بعد انسان کا تقدیر بدلنا چاہیے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ جو بھی ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کربلا آنے کے بعد وہ چینج ہو گئے ہیں، ان کے افعال کردار تبدیل ہو گئے ہیں، تو اس طرح ہر زائر کو بھی اور ہر ایک کو اسی طرح یہ تبدیلی آنا چاہیے، اخلاقی طور پہ، عملی طور پہ، کرداراً، لساناً، لفظاً، جو اس کے گفتگو ہے، جو اس کے انداز ہے، جو اس کا رفتار ہے، ان تمام میں چینجی آنا بھی چاہیے اور آیا بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہ زمین کربلا کے ساتھ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہماری ایک محبت ہے، چونکہ میرے مولا نے اس سرزمین کو انتخاب کیا۔ یہ ایک ویرانی سرزمین تھی، اس زمین میں میرے مولا نے اس کو انتخاب کرنے کے بعد تمام عزیز و اقارب کو قربان کیا، تمام اصحاب کو قربان کیا، اور اپنے آپ کو بھی قربان کیا۔ کس لیے؟ دین کے لیے، ہماری خاطر، ہماری نجات کی خاطر، پیغمبر اسلام کی امت کی نجات کی خاطر میرے مولا نے قربانی دی ہے۔ اسلام کا بقا ہے تو کربلا سے بقا ہے، اسلام بچا ہے تو کربلا سے بچا ہے، دین محمد آج ہم تک سالم ہے تو مولا کی قربانی سے بچا ہے۔ لہٰذا ہم امام حسین کو اپنی تن من سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں، ہماری جان، ہزاروں جان مولا حسین کے قدم پر قربان ہو جائیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک سعادت مندی ہے آج ہم کربلا میں پہنچے ہیں۔ یہ ہماری دعا کی قبولیت کا ایک واضح ترین دلیل ہے کہ آج ہم کربلا معلیٰ میں بین الحرمین کے درمیان جاتے ہیں، مولا عباس کے ذریعے میں جاتے ہیں، مولا حسین کے ذریعے میں جاتے ہیں، دیگر شہداء کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ ہماری تمنا قبول ہوئی اور خدا نے ہماری اس دعا کو قبول کیا، اور ہم انتہائی خوش نصیب محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں دنیا کی تمام تر نعمتوں سے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں۔ یہ انتہائی انسان کی ایک بدقسمتی ہے، چونکہ اولاً تو میں یہاں پر ایک بات میں اس طرح کہوں کہ حسین سب کا ہے،
یہ جملہ اس میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حسین محض مسلمانوں کا ہے، نہیں، بلکہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، اور سب آ کے حسین سے درس لے لیں، دین کا درس لے لیں، اخذ کر لیں۔ اور جو لوگ پیسے رکھنے کے باوجود، دولت رکھنے کے باوجود یہاں نہیں آتے ہیں، یہاں اس سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے، تو وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے۔ چونکہ آج وہ جی رہا ہے تو حسین علیہ السلام کی بنا پر، آج وہ زندگی میں سکون لے رہا ہے تو حسین علیہ السلام کی وجہ سے، آج وہ احکام شرعیت پہ پابند ہے، صوم و صلاۃ اگر اس تک سالم پہنچا ہوا ہے تو مولا حسین کی بنا پر، حسین کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ تو وہ انسان انتہائی بدقسمت ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ تک زیارت کے لیے نہیں آتا ہے، وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے۔ میرے عزیز، کربلا کے واقعے میں ہر شہید ایسا ہی ہے جو واقعاً رلاتا ہے۔ ہر شہید اپنے اپنے انداز سے واقعے میں مظلوم گزرا ہے۔ کس شہید کو میں یہاں پر بیان کروں، لیکن آخر میں تمام شہداء انتہائی عالم غربت میں شہید ہوئے ہیں، انتہائی مظلومیت سے شہید ہوئے ہیں، لیکن آخر میں جو میں یہاں پر مولا ابا عبداللہ الحسین کی غربت کو یاد کرتا ہوں کہ حسین وہ شہید ہے کہ صبح سے عصر عاشور تک تمام شہداؤں کو لاتے ہوئے تمام شہداؤں کے سرحانے تک امام حسین پہنچ گئے، اور آخر میں حسین یکا و تنہا ہو کر جب زلزلہ سے زمین کربلا پر آئے تو حسین اکیلے تھے، یکا و تنہا تھے۔ دوسرا، حسین کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ دشمن جوں ہی حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو قلم کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد خیمے کی طرف لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، حسین کے لیے سب سے یہ مصیبت سنگین تھی۔ لہٰذا میں ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت کو سب سے انتہائی دردناک مصیبت سمجھتا ہوں۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ کربلا حقیقت میں ہر ایک انسان کے لیے بیداری کا درسگاہ ہے۔ کربلا ہر ایک کو آنا بھی چاہیے، کربلا آ کے تقدیر بدل لیں، کربلا آ کے حسین کی معرفت حاصل کر لیں، مقصد قربانی کو حاصل کر لیں، سمجھیں کہ اس کربلا آنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں اپنے بدن پہ تبدیلی لائیں، اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، اور زندگی میں میرا پیغام یہی ہے کہ ہر انسان کے لیے کربلا میں ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں۔ سید الرضا موسوی ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں، میں کوئٹہ میں رہتا ہوں۔ کربلا کی زیارت کا مقصد ہے امام حسین کی زیارت کرنا، اور ان سب زیارتوں کو کرنا اور دوسروں کو بتانا کہ مسلم ہم ہیں۔ یہ امام حسین سبھی کے لیے ہے، صرف مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ ایسا کیونکہ یہاں پہ امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ ہمیں اتنا بھی دکھ ہوتا ہے کہ امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، اس کا سر اس کے تن سے الگ کیا گیا تھا، یہی پہ اس کے قتل گاہ میں۔ ہم ان کو ایسے یاد کریں گے کہ امام حسین ایسی چیز ہے جو ہم انہیں بھول نہیں سکتے، وہ ہمارے دل میں ہمیشہ ہے۔ وہ محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ امام حسین کی زیارت اس طرح نہیں ہوتی۔ امام حسین کی زیارت وہ خود بلاتا ہے اپنے بندے کو کہ آؤ۔ وہ اپنے اس طرح سبھی لوگ نہیں آ سکتے، جو غیبت کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ کربلا میں سارے شہید ہیں، ہم کس کو یاد کریں؟ سبھی نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ کس کو یاد کریں؟ امام علی اصغر، حضرت علی اصغر جو 6 مہینوں کا تھا، اسے مار دیا گیا تھا۔ ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ امام حسین کے دربار میں آنا چاہے تو آ جائے، کیونکہ امام حسین کا حرم اتنا بڑا ہے۔ امام حسین نے اسی لیے شہیدی دی ہے کیونکہ اس نے دین کے لیے دی ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں دی ہے۔ اب پیسے کے لیے دیا ہوتا تو سبھی پیسے دار ہوتے، ابھی دین کے لیے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس۔ میرا نام عنایت علی ہے، میرا تعلق اسکردو شہر سے ہے۔ کربلا کی زیارت کا مقصد کربلا سے ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں آنے کا مقصد امام حسین کی جو مظلومیت
کو مطالعہ کرنے کے لیے دن رات ہم یہاں بیٹھ کے قریب سے یہاں جو مقامات ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، جہاں پہ شہادت دی، جہاں پہ جو علی اصغر نے شہادت دی، جہاں پہ علی اکبر علیہ السلام نے شہادت دی، جہاں پہ ابوالفضل عباس نے شہادت دی، اور ائمہ جو اہل بیت ہے انہیں جن جن تکالیف سے دو چار ہونا پڑا، ان جگہوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اسی مقصد کے تحت، اور مقصد حسینی کو ہم آگے پھیلانے کے لیے ہم کربلا آئے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ذاکر اہل بیت ہوں۔ اپنے جو محلے میں جو امام بارگاہ میں جو مجالس ہوتے ہیں اس میں مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد میں ہم اذان بھی دیتے ہیں۔ باقی جو غریبوں کے حوالے سے جو ہے جب کسی غریب کوئی خصوصاً جو سادات جو آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو میں تو بندہ ناچز ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں یہاں پہ امام مجھے بلائے، یہاں پہ ہمارے جو اعمال کے بدولت ہی ہمیں امام علیہ السلام نے یہاں پہ بلایا ہے۔ تو میری جو لوگوں سے گزارش ہے، جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو زیارت کے لیے آمادہ کرے، یہاں پہ آنے کے لیے اپنے جو اعمال ہے ان کو درست کرے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو شرف حاصل کرتے ہیں ان کو اس بات کی پاسداری کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ جو یزید ایک شخص کا نام تھا اس کے خلاف قیام نہیں کیا ہے، یزیدیت کے خلاف قیام کیا ہے۔ یزید اپنے آپ کو مسلمانوں کا امیر سمجھتے تھے اور ممبر رسول پر وہ بندر کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اسلام کے نام پر ان کے جو محفلوں میں جو شراب عام ہوتی تھی، موسیقی رقص عام ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی جو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خلاف قیام کیا ہے اور اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات، جو امام علیہ السلام کے جو افکار ہے ان کو آگے بڑھانا چاہیے، جیسا کہ امام علیہ السلام نے اسلام کے خاطر جو قربانی دیا ہے، یزید کے خلاف جو قیام کیا ہے، امام علیہ السلام نے اپنے جو صبر کے ساتھ اسلام کا جو ساتھ دیا ہے، اپنے اہل عیال کو اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے فکر کے حساب سے اپنے فکر کو اتنا اونچا کرو، اپنے روح کو اتنا پاک کرو کہ آپ کا جو تسلسل ہے وہ اللہ سے ربط ہو جائے۔ جب ایک مسلمان جو شیعہ ہے اس کا جو روح اتنا پاک ہوتا ہے تو وہ مادیات سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو اس کے جتنے بھی جو اعمال ہے روحانی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا روحانی سفر کے لیے کوئی مسائل پیش نہیں آتے ہیں، کیونکہ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسین اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ ہمارا جو امام حسین علیہ السلام سے جو رابطہ ہے وہ روحانی ہے، اور ہمارے امام علیہ السلام یہاں پہ شہادت پائے اپنے خاندان کے ساتھ، تو ہمیں ہر حوالے سے ایمان کے ساتھ ہمارا جو جنت کا جو سردار ہے اس نے یہاں پہ شہادت، اس کا جو جسد خاکی یہاں پہ ہے، یہاں پہ آ کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم ہر چیز بھول جائیں۔ جب ہم یہاں پہ پہلے دن یہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہاں پہ ہم رات کے 12 بجے تک ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد ہم اپنے قیام گاہ میں جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا اتنی دیر تک ہم نے یہاں پہ قیام کیا ہے۔ مقصد کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں حق کے ساتھ اس کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ اس کی جو کوئی بھی جو روب دبدبے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ مقصد امام حسین بھی یہی تھا کہ جو ظالم، مقصد امام حسین کے ہمیں ان کی روشنی میں اپنے جو دشمن کی جو سازشوں پہ ہمیں نظر ہونا چاہیے۔ دشمن جو ہمارے دین کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف جو سازشیں کر رہے، جیسا کہ آج کل جو یزیدی قوتیں ہمارے خلاف، ہماری جو
آزادی آزادی نسوان کے نام پر عورتوں کو بے پردگی، عورتوں میں جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ہمارے جو سکولوں پر جو وار کر رہے ہیں، وہاں پہ جو لڑکیاں جو لڑکے ہیں ان کی جو حیا ختم کریں، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب سازشوں کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ یہی مقصد امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ واقعاً ایک روحانی سفر ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، فکری طور پر، ایمانی طور پر اور خلوص نیت کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہونا چاہیے، اور اسلام کے خاطر ہمیں جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جتنی محنت کی، قربانی دی، کام کیے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، اور وقت کا تقاضا ہے ہمیں بھی اسی حساب سے امام علیہ السلام کے افکار کے مطابق ہمیں اپنے معاشرے کی حد تک سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ذاتی طور پر اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنے جو فیملی کے اندر تبدیلی، اسی لحاظ سے ہمیں اپنے جو معاشرے میں تبدیلی لانا چاہیے، اور اسلام کے جو اقدار ہے اس کی پاسداری رکھنا چاہیے۔ میرا ناظرین سے یہ پیغام ہے، یہاں پہ تشریف لائے، اپنی جو روحانیت کو پاک کرے، اپنی جو بقیہ زندگی ہے جو وہ اسلام کے لیے وقف کرے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔